ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا مجرب وظیفہ۔ عشرہ ذی الحجہ جو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، اگر اس عشرے میں انسان کچھ اعمال خاص کر لے تو زندگی کے اندر جو الجھنیں پریشانیاں ہیں، جو اپنی ضروریات ہیں یا اپنا کوئی خاص انسان کا مقصد ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، چاہے وہ کاروبار میں ہے، چاہے وہ شادی میں ہے یا کوئی اور معاملات زندگی ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، تو اللہ زائل فرما دیں گے۔ ہمارے پاس سے بڑے خاص دن مہینے ہو کر گزر جاتے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن عام ادھر ادھر سے کسی بھی طرح یا دن میں یا رات میں ہم اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور خاص اوقات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس عشرہ کی قسم کھائی ہے، اور جس دن یا مہینے کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ دن یا مہینے بہت خاص ہوتے ہیں۔ انسان قسم کھاتا ہے، ہر ایک کی نہیں کھاتا، جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کی کھاتا ہے۔ اب جیسے ماں باپ کی قسم کھاتا ہے، اولاد کی کھاتا ہے، حالانکہ غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کو چھوڑ کر وہ مشرک ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی قسم وہ کھاتا ہے، تو اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ذوالقعدہ میں گئے، پورا مہینہ اللہ نے ان کو بلایا۔ اب آپ کو اللہ نے 30 راتوں کے لیے بلایا اور آپ سے کہا کہ میں آپ کو تورات دوں گا، شریعت دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن وہاں چلہ کشی میں مصروف رہے۔ اب وہ 30 دن وہاں چلہ میں رہے تو اللہ رب العزت سے پھر بات کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف چلے گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو آپ نے مسواک کر لی۔ مسواک کی وجہ سے وہ روزے جو آپ نے رکھے تھے 1 مہینے کے، ان کی وہ بدبو جو منہ میں پیدا ہوتی ہے، معدے کی ہوا، وہ ختم ہو گئی۔ جب اللہ سے کلام کیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ نے اسی حالت میں آنا تھا، 30 دن کے روزے رکھ کر۔ روزے دار کے منہ کی اسمیل جو ہے وہ اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ دوبارہ جائیں، آپ 10 دن اور روزے رکھ کر آئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن، حدیث میں آتا ہے وہ 10 دن جو تھے وہ عشرہ ذی الحجہ کے تھے، یعنی آپ کو جتنا بڑا منصب، شریعت، مقام ملا، اس میں عشرہ ذی الحجہ خاص طور پہ داخل ہے۔ اور ان 10 دنوں میں آپ اللہ رب العزت کے کلیم اللہ اور اللہ رب العزت کے رسول وہاں متعین ہوئے، آپ کو شریعت ملی اور آپ کے 10 دن ملا کر 40 دن پورے ہوئے۔ اب یہ 10 راتیں اتنی خاص ہیں، حدیث صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 1 ذی الحجہ، 2، 3، 4 ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ 1 رات لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ان 10 راتوں میں، دنوں میں جو آپ کو ملے گا وہ کائنات پوری مل کر بھی آپ کو نہیں دے سکتی، جو آپ کو خود اللہ دے گا۔ آپ مانگنے والے بنے تو اب ان پہلے 10 دنوں کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ، اس کا حدیث صحیح میں فرمایا جو 1 دن عرفہ کا روزہ رکھے گا 9 ذی الحجہ کا، اس کے 1 سال پچھلے، 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر عید کی رات جو عبادت کرتا ہے، 10ویں رات، قیامت کے دن لوگ مردہ بھی اٹھیں گے، پریشانی میں ہوں گے، شرابور ہوں گے، پسینے میں، ذلت میں ہوں گے، مگر یہ آدمی خوشی کے ساتھ مسکراتا ہوا اٹھے گا اور چمکتے چہرے کے ساتھ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ 10 راتیں ہیں۔ اب اس کا خاص عمل بتا رہی ہوں، بہت خاص عمل ہے۔ آپ کی پریشانیاں ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں،
کوئی کام پھنسا ہوا ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، لڑائیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے، آپ اس کے لیے اس طریقے سے ان 10 راتوں کو آپ عبادت کے لیے مختص کریں۔ ایک تو مختصر عمل میں بتا رہی ہوں کہ آپ 10 راتوں میں لیلۃ القدر کا ثواب پانا چاہتے ہیں، وہ مختصر 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ ایک تو فرض نماز ہے، آپ نے عشاء تو جماعت سے پڑھنی ہوتی ہے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر رات کو 2 رکعت آپ تہجد پڑھ لیں کسی وقت بھی۔ اگر آدھی رات کو اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ عشاء کی 2 سنتیں پڑھ کر 2 نفل پڑھیں، پھر 3 وتر پڑھیں، تو یہ 2 نفل آپ کے تہجد کے کہلائیں گے۔ وتر سے پہلے نفل جو ہوتے ہیں وہ تہجد کے ہوتے ہیں۔ جو آدمی وتروں سے پہلے 2 نفل پڑھتا ہے وہ تہجد ہی کا ثواب پاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ تہجد گزار کہلائے گا جو 3 وتروں سے پہلے 2 نفل پڑھے گا اور تہجد کی نیت کر لے۔ وہ رات کے کسی پہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اول میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مختصر عمل آپ کو 10 راتوں کا عامل بنا دے گا، یعنی آپ ان راتوں میں عبادت والے ہیں، آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب ہوگا۔ دن میں روزے رکھیں تو اچھی بات ہے، روزے کی کوشش کریں، استغفار پڑھیں۔ یہ عمل وتر پڑھ کر رات کو کرنا ہے۔ پھر آپ پہلی ذی الحجہ کو 1 مرتبہ سورۃ فجر پڑھیں، چونکہ سورۃ فجر میں اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ اب آپ نے یوں وظیفہ کرنا ہے کہ 1 ذی الحجہ کو آپ نے پہلے جو ہے چاند دیکھ لیا، 1 ذی الحجہ شروع ہو گئی، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ آپ نے رات کو 1 مرتبہ سورۃ فجر کو پڑھنا ہے۔ جب چاند نکل آیا، چاند کی خبر سن کر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو رات کو 1 مرتبہ سورۃ فجر کو پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے، جو مقصد بھی ہے پورا ہوگا۔ 2 ذی الحجہ کو آپ نے 2 مرتبہ سورۃ فجر پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ چاند کی 3 ذی الحجہ کو 3 مرتبہ سورۃ فجر پڑھنی ہے، 4 کو 4 مرتبہ سورۃ فجر پڑھنی ہے، 5 تاریخ کو 5 مرتبہ سورۃ فجر پڑھنی ہے، 6 تاریخ کو 6 مرتبہ سورۃ فجر پڑھنی ہے، چاند کی 7 تاریخ کو 7 دفعہ سورۃ فجر پڑھنی ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو، چاند کی 8 تاریخ کو 8 مرتبہ سورۃ فجر پڑھنی ہے، 9 تاریخ کو 9 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو کہ کل عید ہے، آج آپ نے 10 مرتبہ سورۃ فجر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہر روز پڑھ کر دعا اپنے مقصد کی کرنی ہے۔ اللہ آپ کی مراد کو ان 10 راتوں میں پورا کر دے گا، آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا، اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ سورۃ فجر اللہ نے بڑی پرتاثیر بنائی ہے، اور اس ترتیب سے آپ پڑھیں، آپ کو اس کا فیض اور فائدہ بھی نظر آئے گا، اور آپ کی اللہ مرادیں پوری کر دے گا۔